الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. حمد و ثنا کے بعد لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حضرات محترم، جس مقامی ذیشاں کو میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پررحمت کتاب کا 3 پارہ ہے. سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے. سورت کا 36واں رکوع اور پارے کا 4تھا رکوع ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی اس آیت میں اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ مال میرے راستے میں دینے میں لوگوں کمی نہیں ہوتی، بلکہ میں اللہ تبارک و تعالی 700 گنا زیادہ جو ہے وہ بڑھا کر اس کو لٹاتا ہوں. اللہ نے انسان کو مال سے نوازا، سب انسان کو برابر نہیں، کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس ہے ہی نہیں. یہ میرے اللہ کی رضا ہے کہ کائنات کے رب نے یہ نظام بنایا ہے، وہ اللہ چلا رہا ہے. اور جن کو مال سے نوازا ہے اس کے ساتھ اللہ نے یہ حکم بھی دیا ہے، اگر تو صاحب استطاعت ہے تو مال کو سنبھال کر نہ رکھ، گن کر نہ رکھ، بلکہ تو میرے راستے میں خرچ کر. ظاہراً بات ہے رمضان المبارک کچھ دنوں بعد اس کا آغاز ہو رہا ہے اور لوگ اس مہینے میں اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اس کی فضیلت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کتنا انسان کو نوازتا ہے جب اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے. انشاءاللہ اسی چیز کا آج تذکرہ ہوگا. اور جو مال کو رو کر رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اس حدود کو پہنچ چکے ہیں، اس کے باوجود ادا نہیں کرتے تو اس کے لیے وعید کیا ہے. حضرات محترم،
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، مال کی مثال ان کے ایک اس دانے جیسی ہے، انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، کہ جس دانے نے 7 بالیوں کو اگایا اور ہر بالی کے ساتھ 100 جو ہیں وہ دانے ہیں۔ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے وہ دگنا عطا کرتا ہے، اور کائنات کا رب بڑا ہی وسعت والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی سمجھ لیں، ایک انسان ہے، اس کے پاس کوئی آدمی آیا ہے کہ بھائی جان یہ 100 روپیہ آپ آج فلاں شخص کو دے دیں، کل اس کے بدلے میں تمہیں 700 روپیہ دوں گا۔ جس شخص کو کہا ہے وہ ہچکچائے گا بھی نہیں، کوئی بہانے بھی نہیں بنائے گا، کیا کرے گا؟ وہ 100 روپیہ نکال کر دے دے گا کہ کل مجھے 700 اس کے بدلے ملنے والے ہیں۔ تو حضرات محترم، وہ ہستی، وہ کائنات کا رب، وہ نظام چلانے والا، وہ رزق دینے والا، انسان کو پالنے والا، اس کے لیے رزق کے دروازے دینے والا، دروازے کھولنے والا، کیا وہ اللہ، وہ بندے کیا یہ حال ہے؟ کیا جو اللہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے، کیا بندے کو اس رب سے یہ امید نہیں لگانی چاہیے کہ اگر میں اللہ کے راستے میں 100 دوں گا، میرا رب مجھے 700 واپس کر کے دے گا؟ اور یقیناً اللہ دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے انسان کہ مال دوں گا، مال میں کمی آ جائے گی، مال دوں گا، یہ بخل سے نہیں کام لینا چاہیے، دل کھول کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ جتنا دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا زیادہ جو ہے وہ تمہیں واپس لوٹائے گا۔ قرآن کریم کی دوسری آیت اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، لوگو جو بھی تم اپنے لیے خیر اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو گے نا، فرمایا تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ، اللہ کے ہاں اس کو اس سے بہتر پاؤ گے۔ اور ساتھ آخر میں فرمایا وَأَعْظَمُ أَجْرًا، اعظم اجر کے لحاظ سے بھی بڑا ہی اعلیٰ رتبہ پاؤ گے، عظیم رتبہ ہے ان لوگوں کے لیے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں رات کے وقت، وَالنَّهَارِ دن کے وقت، سِرًّا وَعَلَانِيَةً چھپا چھپا کر بھی، ظاہراً بھی، فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ آگے فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ انسان سرن بھی دے سکتا ہے، انسان اس کو چھپا کر بھی دے سکتا ہے، اعلانیہ بھی دے سکتا ہے، لیکن یہ ہے دل میں یہ ارادہ نہ ہو لوگ مجھے سخاوت والا کہیں، لوگ مجھے سخی کہیں۔ یعنی جب انسان کے دل کی یہ کیفیت بن گئی کہ لوگ مجھے سخاوت والا کہیں گے بڑی سخی ہے، بڑا سخی ہے، تو پھر انسان کے اجر ضائع، اس مال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جب ارادہ یہ ہے میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، لوگ مجھے دے کر وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچتے کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گنا زیادہ اس کا اجر جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لوگوں اس وقت تک تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے، کب تک؟ جب تک تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اس چیز کو خرچ نہیں کرتے، فرمایا جسے تم لوگ جو ہے پسند کرتے ہو۔
فرمایا وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، اے بندے، اے انسان، اے میرے بندے، تو میرے راستے میں جو بھی تم لوگ خرچ کرتے ہو نا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جاننے والا ہوں۔ اس سے آیت سے پتہ چلتا ہے انسان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اللہ کے راستے میں بھی اس کو اسی چیز کو جو ہے وہ خرچ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اچھے سے اچھا لباس پہنتا ہے، اچھے سے اچھا کھانا کھاتا ہے، اور جب کسی کو دینے کی باری آتی ہے کہے گا بھائی یہ گزارے کے مطابق بھائی کسی کو دینا ہے کوئی سوٹ دے دے۔ جی نارمل سا جی، آپ اچھے سے اچھی چیز اور کسی کے لیے نکمی چیز، ایسی دی ہوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ قبول وہی کرے گا جو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہی چیز جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جب کوئی آیت اترتے اس پر عمل کر کے جو ہے وہ دکھاتے تھے، وہ ان آیات کے تفسیر بن کر جو ہے وہ دکھاتے تھے۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو پتہ چلا نا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، آیت اتاری ہے کہ لوگوں اس وقت تک تم نیکی نہیں حاصل کر سکتے جس وقت تک تم اللہ کے راستے میں اس چیز کو خرچ نہیں کرتے جسے تم پسند کرتے۔ تو مسجد کے بالکل سامنے ایک باغ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جایا کرتے، آپ اس باغ کا پانی جو ہے وہ آپ تناول فرمایا کرتے، اس کے صاحبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیٹھا کرتے تھے۔ تو ایک جب قرآن کریم کی آیت اتری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا اللہ کے نبی سنا ہے اللہ نے قرآن اتارا ہے، فرمایا ہے کہ اس وقت تک تم نیکی نہیں حاصل کر سکتے جب تک تم اس چیز کو میرے راستے میں خرچ نہ کرو جسے تم زیادہ پسند کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح ہے۔ تو کہنے لگے اللہ کے نبی بخین، میرا وہ باغ ہے، اس باغ کو میں اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں، میں صدقہ کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں سب سے محبوب میرے باغوں میں سے سب سے پیارا خوبصورت میرا باغ جو ہے وہ اللہ کے نبی یہی ہے، اس کو میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخین بخین، بہت خوب ابو طلحہ، بہت خوب۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگے اللہ کے نبی کنہیں دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنا باغ جو ہے یہ اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ داروں میں سے جو تجھے جو ہے وہ کمزور نظر آتے ہیں ان میں اس باغ کو وقف کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، ان کے چچا زاد بھائی تھے، ان میں جا کر جو ہے یہ باغ کو وقف کر دیا۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے، اللہ کے راستے میں مال دیں اور وہ مال دیں جو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ جو ہے وہ پسندیدہ ہے۔ اور پھر مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے وقت جو ہے انسان کو بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، بخیل انسان کو نہیں بننا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بعید بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تم تو وہ لوگ ہو جن کو بلایا جاتا ہے، لایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ آؤ میرے راستے میں تم خرچ کرو۔ فرمایا فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، کچھ تم میں سے وہ ہیں جو بخل سے کام لیتے ہیں، بخل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، کہتا ہے، کائنات کا رب کہتا ہے وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، جو انسان بخل سے کام لیتا ہے نا، بخل کرتا ہے، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتا، اپنا نقصان کرتا ہے۔ اللہ کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، وہ انسان اپنی آخرت پر بات کر رہا ہے۔ جو اللہ کے راستے سے مال خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بہت عظیم انسان بن جوں گا اس کے ساتھ، نہیں، وہ اس کے ساتھ انسان اپنی آخرت پر بات کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، لوگوں میں غنی ہوں تم فقیر ہو، تم میرے محتاج ہو۔ فرمایا اگر تم ایسا کرو گے، یعنی میرے راستے میں خرچ نہیں کرو گے، بخل سے کام لو گے، فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ
ثم لا یکونوا امثالکم، تو پھر میں اللہ تبارک و تعالی تمہاری جگہ پر ایسے لوگوں کو بھیجوں گا، ایسے لوگوں کو پیدا کروں گا جو لوگ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ کیسے ہوں گے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوں گے، اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو لٹانے والے ہوں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جب انسان میرے راستے میں خرچ کرتا ہے نا، میں اللہ اس کے متبادل اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ یعنی جو بھی انسان نے دیا نا اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اور زیادہ اس کو نوازتا ہوں، اور بہترین رازق ہے کائنات کا رب۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ فرمایا جو بھی تم خرچ کرتے ہو میں اللہ رب العالمین اس کے عوض آپ کو اور دے دیتا ہوں، اور مال سے تمہیں نوازتا ہوں، اور وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ بہترین رازق ہے، بہترین کائنات کا رب جو ہے وہ رزق دینے والا ہے۔ اور یقیناً ایسے لوگ جو اللہ کے راستے میں مال کو دیتے ہیں، مال کو اللہ کے راستے میں لگا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب انسان صبح کرتا ہے نا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کا نزول فرماتا ہے۔ ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان، فرمایا جب انسان صبح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ 2 فرشتوں کو اتارتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ یقول احدہما، ان میں سے ایک کیا کہتا ہے، اللہم آتی منفقا، اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے نا اللہ اس کو اور مال سے نواز دے۔ یہ اس فرشتے کی دعا ہوتی ہے۔ اور وَيَقُولُ الْآخِرُ، اور دوسرا کیا کہتا ہے، اللہم آتی ممسکن تلفن، اللہ جو شخص تیرے راستے میں مال نہیں نہ دیتا اس کے مال کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ یعنی ایک طرف انسان خرچ کر رہا ہے تو فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق ہے، اور ایک طرف مال تلف کر رہا ہے، اس کو روک رہا ہے تو فرشتوں کی بد دعا کا جو ہے وہ مستحق ہے۔ تو پھر ایسے لوگ بڑے ہی قابل رشک ہیں جو لوگ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، فرمایا 2 قسم کے آدمی ایسے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جن پر رشک کرنا جو ہے وہ جائز ہے، رشک کی جو ہے وہ اجازت ہے۔ وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ایک وہ شخص ہے رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ نے کتاب دی ہے، قرآن کریم عطا فرمایا ہے، قرآن کا حافظ ہے یا پھر ویسے ہی نازلہ پڑھنے والا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، دن رات اس کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم کو پڑھتا ہے۔ فرمایا ایسے بندے پر رشک کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ دوسرا وہ شخص فرمایا آتاہ اللہ مالا فہو ینفقہ آناء اللیل و آناء النہار، وہ شخص جس کو اللہ نے مال سے نوازا ہے اور پھر وہ دن رات مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا آدمی بھی قابل رشک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ابن آدم، اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹے، انفق علیکا، تو میرے راستے میں خرچ کر، میں کائنات کا رب تجھ پر خرچ کر دوں گا۔ کیسا عظیم اجر، کیسا عظیم جو ہے وہ عمل ہے کہ انسان اللہ کے راستے پر خرچ کر رہا ہے اور کائنات کا رب جو ہے اس بندے پر جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے۔ اور پھر یہ ایک ایسی عظیم تجارت ہے، نفع مند تجارت ہے، فائدے مند تجارت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں،
قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد فرمایا نماز کو قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے۔ فرمایا سرًا وعلانیۃً، چھپا کر بھی کرتے ہیں، ظاہراً بھی کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ کیا کہتا ہے، یہ اس طرح مال خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، کہتا ہے او میرے بندے تو نے پریشان نہیں ہونا، یرجون تجارت لن تبور، تیری یہ تجارت کبھی جو ہے وہ خراب نہیں ہوگی، ہلاکت کا سبب نہیں ہوگی، برابر نہیں، یہ برباد نہیں ہوگی۔ فرمایا کبھی خسارہ نہیں ہوگا، یعنی وہ تجارت جس میں انسان اللہ کا دیا ہوا ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے یہ میرا مال ہے، انسان کا مال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ پورا ان کو بدلا دوں گا اور مزید ان کو میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے نوازوں گا۔ اور پھر ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ پھر اعلان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم، لوگو اگر مجھے قرض حسنا دو گے نا، کون سا قرض حسنا ہے؟ جو حلال مال ہو، پاک مال ہو، جس میں حرام شامل نہ ہو، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دگنا واپس بھی لٹاؤں گا، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ کا فرمان ہے من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جس شخص نے اپنے پاکیزہ مال سے، حلال مال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے صدقے کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی پرورش اس طرح کرتا ہے جس طرح انسان گھر میں کسی بچڑے کے، یعنی کسی بچے کی جو ہے، گائے کے بچے کی، کسی بچڑے کی جو ہے پرورش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح وہ کھجور کے برابر دیے ہوئے صدقے کی اللہ تبارک و تعالیٰ پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک پہاڑ جتنا جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے۔ اور پھر یہ عظیم لوگ ہیں، جب قیامت کے دن کسی قسم کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور سورج آج تو ہزاروں میل پر ہے نا، تو گرمیوں میں کون جو ہے وہ سورج کے سامنے بیٹھتا ہے؟ کس سے جو ہے وہ ایک منٹ جو ہے وہ دھوپ میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ ہزاروں میل پر ہے۔ اور ایک وہ بھی دن آنے والا ہے جب سورج جو ہے وہ بالکل 1 میل پر ہوگا۔ لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، بعض کے پسینے ان کی گھٹنوں تک ہوں گے، بعض کے پسینے ان کے سارے جو ہے وہ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اس دن کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ وہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس، فرمایا جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے نا، جس جن لوگوں کے درمیان کائنات کا رب فیصلہ کرے گا، وہ شخص جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہو۔ ایک حدیث میں یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل لہ الا ظلہ، فرمایا قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یہ وہ دن ہے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وہ شخص ہے تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وہ شخص ہے جو چھپا چھپا کر صدقہ کرتا ہے اور دائیں ہاتھ کے ساتھ دیتا ہے، بائیں کو پتہ ہی نہیں ہے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ تو یہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں
دائیں ہاتھ کے ساتھ کیا ہے، بائیں کو پتہ نہیں کیا اس نے اللہ کے راستے میں دیا ہے، تو قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ اور پھر وہ عظیم لوگ ہیں، اللہ کے فرشتے ان کی آبیاری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی جو ہے وہ صحرا کے پاس سے گزرا، صحرا سے گزر رہا تھا تو اچانک بادلوں سے آواز آئی، اس کی حدیقہ فلاں، کہ فلاں کے باغ میں پانی برسا، فلاں کی کھیتی میں پانی برسا۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے دیکھا کیا بادلی آئی ہے اور پتھریلی زمین پر جو ہے اس بارش برسی ہے، بادل برسے ہیں، تو اس نے میں کہتا میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں، میں نے دیکھا کیا ایک انسان جو ہے وہ کئی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آلے کے ساتھ راستہ بنا رہا ہے، تو کہتا میں دیکھتا کیا ہوں، وہ پانی جو ہے نا سیدھا اس کی کھیتی کی طرف جاتا ہے۔ میں نے اسے کہا اللہ کے بندے تو کون ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا، کہتا یہ وہی نام ہے جو میں نے سنا ہے، آسمان سے تیرے نام کی آواز میں نے سنی ہے اور بادل سیدھا تیرے باغ کی طرف آئے ہیں، بتا تو عمل کیا کرتا ہے؟ کون سا عمل ہے ایسا کہ آس پاس زمینیں جو ہیں وہ بالکل خالی پڑی ہوئی ہیں، بارشیں نہیں ہوئی، سیدھا پانی تیری کھیتی میں آیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے اما اذا قلت ھذا فانی انصر ما یخرج منها فاتصدق بثلثه واكل وعيالي ثلثا وارد فيها ثلثا۔ کہتا ہے اگر تو نے پوچھ ہی لیا ہے تو میں بتا دیتا ہوں، جب میں اپنی فصل کو کاٹتا ہوں نا اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ کیا کرتا ہوں، ایک میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں، ایک میں اسی کھیتی پر لگا دیتا ہوں، اور تیسرا کہتا ہے میں اپنے بچوں کے لیے اہل و عیال کے لیے رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آبیاری کس طرح کر رہے ہیں، پریشان ہے پانی کی وجہ سے، توکل اللہ تعالیٰ پر کیا ہے، راستہ بنایا ہے کہ میری فصل کو پانی مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسائی ہے تو پانی صرف اس کی کھیتی کو ملا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں مال دیتے ہوئے ڈرتا نہیں، بلکہ اللہ کا دیا ہوا اللہ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ کرتا ہے۔ اور پھر حضرات محترم، جو لوگ اپنے مال کو جمع کر رکھتے ہیں، اب دیکھیں رمضان مبارک آ رہا ہے، کئی قسم کے ہیلے بہانے بنائیں گے لوگ، زکوٰۃ لاگو ہے، فرض ہے، کئی قسم کے بہانے بنائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے مالوں کو سونا چاندی جو ہے وہ خزانوں کی صورت میں جمع کر رکھتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، کائنات کا رب جو ہے یہی انسان کا دیا ہوا مال، یہی خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور فرمایا ان کی پیشانیوں پر، ان کے پہلو پر، اور فرمایا ان کی پشتوں پر، فرمایا اسی مال کو مرا جائے گا۔ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انسان کا مال قیامت کے دن آئے گا اور گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، سیاہ نقطے ہوں گے، اور اس کے جبڑے سے پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ تو سامعین محترم، اگر اللہ نے دیا ہے، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اگر پتہ ہے زکوٰۃ فرض ہے، کسی کے گھر میں 7.5 تولے سونا پڑا ہوا ہے نا، اس پر زکوٰۃ لاگو ہے، 2.5% دے اللہ کے راستے میں، نہیں دے گا تو گناہگار ہے۔ ہیلے بہانے نہیں چلیں گے، یہ میری عورت کا ہے، یہ میری بیٹیوں کا ہے، جی میں نے الگ الگ بنا کر رکھ دیا ہے، یہ ہیلے بہانے اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جب باقی اخراجات میں سارے اکٹھے ہیں، کھانے پکانے میں سب اکٹھے ہیں، جب یہ مہینہ آتا ہے، سال گزر جاتا ہے، سب کو اکٹھا علیحدہ کر دیا جاتا ہے، یہ سراسر اسلام کے ساتھ دشمنی ہے۔